میرا نام عائشہ سید ہے. میرا بھی فلسفے کا سفر کافی سال پہلے شروع ہوا تھا. وہیں سے میں اقبال کے فلسفے سے متعارف ہوئی تھی. ماسٹرز میں نے کیا تھا فلاسفی میں 99 میں پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں نے ایم فل کیا ایجوکیشن پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اس میں بھی اقبال's فلاسفی آف ایجوکیشن پہ کچھ کام کرنے کا موقع ملا. اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں سوشیولوجی میں ابن خلدون یونیورسٹی ترکی میں. تو اقبال سے ایک شغف، اقبالیات سے ایک شغف، اور اقبال کی فلاسفی اور اس کے اشعار اور اس کی شاعری، یہ بنیادی میرا خیال ہے ہمارے درمیان کچھ کامنالٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں دل میں کوئی جستجو، کوئی آرزو، کوئی شوق اس حوالے سے. تو ہم نے ابھی اپنا تعارف کروایا، اور یہ تعارف ہمارے نام اور ہماری پہچان تو ضرور ہے، لیکن میں کون ہوں اس کا اس میں کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ کی فلاسفی کو اگر شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے. میرا ایک نام ہے، میری ایک پہچان ہے، لیکن وہ کس چیز کو جو ہے وہ سمبلائز کر رہا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کا مقصد کیا ہے. اب سارے آپ لوگ ایسی ایک عمر میں پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ شعور اپنے بارے میں ہونا چاہیے. تو ہر بات سیلف اویئرنیس سے شروع ہونی چاہیے. تھوڑا تھوڑا یہ سوچنا کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے. صرف ہمارے نام اس بات کے لیے جو ہیں وہ کافی نہیں. تو اس بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں آپ لوگ کبھی کہ میں کون ہوں؟ کیا سوچتے ہیں پھر؟ کیا پتہ لگتا ہے کون ہوں میں؟ کوئی اور اس کا کوئی سا بھی انپٹ دینا چاہے. آپ لوگ جو ہے وہ اپنے بارے میں اگر بات کریں تو خود ہی کا فلسفہ آپ نے علامہ کا جو ہے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور خود ہی میں یہ جو میں ہے یہ کون ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، یا اس کے بارے میں آپ سوچنا چاہیں، یا اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں اپنے بارے میں، آپ اپنے لیے اس کو کیسے سوچتے ہیں؟ آپ کی ذات ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میری ذات کیا ہے؟ جو پوٹینشیلٹیز ہیں یا جو ہمارا کام ہے اسی سے اپنے آپ کو. کیا پوٹینشیلٹیز ہیں؟ مثلاً اگر میرے میں ایکسپرٹی ہے کہ میں اگر کسی سبجیکٹ میں ماہر ہوں تو وہ مطلب وہاں سے ایک ڈائریکشن میں. کس سبجیکٹ میں ماہر؟ مثلاً فرض آپ کہہ لیں کہ اکنامکس میں ہوں میں، تو میں اگر اس سبجیکٹ میں اگر میں آگے ایکسل کر رہا ہوں تو آپ کے کہنے کے مطابق خود ہی جو ہے وہ کوئی مہارتیں، صلاحیتیں ہیں. اور بتاتے جائیں اور کیا ہے خود ہی پاور. اوکے. پاور ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اور کیا ہے؟ اپنے اپنے بارے میں سوچتے جائیں. میری خود ہی کیا ہے؟ اس وقت ہم کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ رہے. آپ کی خود ہی میں صلاحیتیں ہیں، آپ کی خود ہی میں مہارتیں ہیں. کیا ہے اور؟ اویئرنیس. کس چیز کی اویئرنیس ہے بائی دا وے؟ کیا سیلف اویئرنیس ہے؟ وہی تو میں نے پوچھا ہے. یعنی اس اویئرنیس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا اویئرنیس ہے؟ نہیں، ہم اس وقت صرف سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم مطلب کوئی امتحان نہیں ہے، صرف ہم سوچ رہے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اور ہماری خودی میں کیا ہے؟ گولز ہیں. اوکے. گولز ہیں، ایفرٹس ہیں، اور کیا ہے؟ پرپز گولز میں آئے گا. ریئلائزیشن ہے، اور کیا ہے؟ اورینٹیشن ہے، ڈائریکشن ہے، اور کیا ہے؟
जो जो लफ्ज़ आपके जहन में आते जाते हैं आप जस्ट थ्रो देम माय वे, तो हम उनको लिखते जाएंगे, ठीक है? फिर हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये सब हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है. जो टैलेंट हो आर्ट से रिलेटेड. ओके, टैलेंट है और क्या है? क्योंकि खुद ही कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ तो नहीं है ना, या अगर वो एब्स्ट्रैक्ट भी है तो हम समझना चाहेंगे कि वो क्या है, तो फिर ही हम उसके ऊपर कोई मेहनत कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप वो होगा. लेकिन लेट्स फर्स्ट नो कि ये खुद ही क्या है. व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ? हिडन पोटेंशियल को टैप करने के लिए एक टूल है. क्रिएटिविटी है, टूल टू टैप पोटेंशियल. अच्छा चलें, हिडन का लफ्ज़ भी रहने देते हैं, ठीक है? जो जो आप लोगों के जहन में आता है. और ये आप अपने आप को जहन में रख के सोच रहे हैं कि मेरी खुदी क्या है. मैं तो बस ये समझता हूँ कि वो इट्स लाइक अ कंटेनर ना, कि जो ये सारी सलाहियत आपकी, जो भी आपकी महारत है, आपकी पोटेंशियल है, पावर है, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सारा कुछ इसमें जो है वो मौजूद होता है. आपको उसको पॉलिश करके बाहर लाना है, ठीक है, करके लाना है. ठीक. हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वेसल है ऐसा, या कंटेनर है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं. ओके, और कोई रह गया हो जिसने ना बताया उसकी खुदी क्या है? आपने नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया. आपके लिए खुदी क्या है? ओके, पर्पस आपके नज़दीक. It could be the last possible layer of our personality. ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप कह लें कि क्योंकि हमें हर स्टेप पे लगता है कि हमने कुछ चीज़ कर ली, बट ऐसा होता नहीं है. कुछ सही है. कोई लेयर बाकी रहती है, जो नेक्स्ट स्टेप पे पता लगता है कि अभी ये एक्सप्लोर करना बाकी थी. वो अनकवर हम करते जाते हैं. तो आपकी बात को अगर एक जर्नी के तौर पर लिख लिया जाए, जर्नी टू सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं कि कोई ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, बल्कि एक मुसलसल जारी रहने वाला एक सिलसिला है. तो मुसलसल जारी रहने वाले सिलसिले में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कुछ उसके लिए आपको करना होता है. अल्लामा के फ़लसफ़े से देखें तो बुनियादी तौर पे कोई दो खुदी सेम नहीं हो सकती. सो इट इज़ एसेंशियली द मोस्ट यूनिक थिंग. ओके, ठीक है, यूनिक है, या हम इसको डिस्टिंक्ट कह लेते हैं. और किसी के जहन में कोई है लफ्ज़ जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो खुदी से, मेरी खुदी से रिलेटेड? तहरीक. ये किसने बोला था? ठीक है, तहरीक है, तो फिर इसका कोई मुहर्रिक भी होगा. ये मैं सिर्फ इजाफी लिख देती हूँ, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे. तो खुद ही हरकत भी कह सकते हैं. डिज़ायर क्या है? डिज़ायर, डिज़ायर हमने नहीं लिखा, डिज़ायर तो है. सही. तो खुद ही से रिलेटेड कोई अशार भी आते हैं किसी को अल्लामा के? खुदी वो प्यार है जिसका भी किनारा है. इस टाइप का नहीं बताना. नहीं, इसका बेशक नेट से सर्च कर लो, लेकिन अल्लामा से जब मंसूब करेंगे और जब आप अल्लामा की शायरी पढ़ना शुरू करेंगे ना, एक मैं आपको सिर्फ एक बात बुनियादी बता दूं, हर चीज़ का एक अपना मिजाज होता है, हर राइटर का एक अपना मिजाज होता है, हर फ़लसफ़ी का एक अपना मिजाज होता है, हर इंसान का एक अपना मिजाज होता है. जब आप ज़्यादा एक दूसरे से आशना हो जाते हैं, फिर आपको पता होता है ये वाली बात ये फ़र्द कह सकता है और ये वाली बात लगता नहीं है, मुख्तलिफ लग रही. ठीक है, तो इसलिए अशार के बारे में जब आप ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे, अशार आपका एक डेवलप हो जाएगी एक सेंस कि ये वाला अल्लामा के ज़ौक़ से मुख्तलिफ लग रहा है या अल्लामा की शायरी से मुख्तलिफ लग रहा है. बहरहाल जो भी आपको आ रहा है जहन में, और कोई क्लास तो है नहीं, आप सर्च कर सकते हैं सारे, आप कोई अशार आपके जहन में जो हों खुद ही से रिलेटेड वो बताएं.
بہت مشہور ہے، خود ہی کو کر بلند کیا تقدیر سے کر خدا بندی سے خود کو اونچی بتاتے ہیں. اس کا آپ کے لیے مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ آپ کی وہ جو خودی ہے اس کی معراج اتنی بلند ہونی چاہیے کہ خدا خود کہے کہ مطلب یہ جو میرا بندہ ہے، یہ جو کر رہا ہے، تو اس میں اس کی بھی رضا شامل ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو سارا عمل ہے وہ وہی بن جاتا ہے جو خدا کا حکم ہے. تو پھر اس میں خدا ڈائریکٹ اس میں ہیلپ بھی کرتا ہے. خود ہی اتنی بلند ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے ہوگی یہ ہم اس کے بارے میں اس کے بعد بات کریں گے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی شعر خود ہی سے ریلیٹڈ؟ اب اس کا جو پرپس والی ڈیفینیشن ہے اس میں وہ آ سکتا ہے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا جب نہیں کہ 400 لیکن اگر خودی کی بات ہے اور علامہ کی، تو پھر اسے وہ لا الہ الا اللہ سے ہم کر نہیں سکتے. تو پھر وہی بات ہے کہ وہ خود ہی کا سر نہا خود ہی ہے دیکھ رسالہ. ٹھیک ہے. اور علامہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اور بھی علامہ کے سر آپ کو اضافہ پلیز کرنا چاہیں گے؟ پھر یہ سارا کچھ جو ہے اس میں تو کوشچن جو جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی واٹ ڈو یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز. اس میں ٹرانسجینڈر والی کوئی بات نہیں آنی چاہیے. آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز اے کیٹ. اٹ از لائک وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں اٹس اے ڈسٹارٹڈ فارم آف سیلف سر آئیڈینٹیفیکیشن. یہ بھی ایسے ہی ہے، بالکل اس کے بالکل، کیونکہ اس میں سے وہ بھی چیزیں ساری ادھر سے ہی نکل رہی ہیں. یہ خودی کا فلسفہ کوئی ایسا نیا نہیں ہے کہ جو علامہ نے ہی اس کو جو ہے ڈسکور کیا ہو، یا اس پوائنٹ ان ٹائم پہ آ کر انسان نے سوچنا شروع کیا ہو کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اپنی ذات کے اندر سوچنا، انر ریفلیکشنز، یہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، اس کا پرپس کیا ہے، اس کو آپٹیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں منفی پہلو کون سے ہیں، اس کے مثبت پہلو کون سے ہیں. لیکن علامہ نے جس طریقے سے اس پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ایسا پیراڈائم جس میں کہ اس کو ڈیوائن سے بھی الائن کیا گیا ہے، نیچر سے بھی الائن کیا گیا ہے، آپ کی ذات سے بھی الائن کیا گیا اور سوسائٹی سے بھی الائن کیا گیا. یعنی یہ کوئی ایسی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے کہ جو ویسے تو موجود ہوگی ایک سوچ میں لیکن اس کو عمل کہیں میں نہیں لائیں گے آپ. ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خود سے آپ ہی سارا اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بالکل بے شتر مہار ایسی خودی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی خودی بھی نہیں ہے جو غلام ہوگی یا محکوم ہوگی. تو یہ صرف جو ایک خودی کا ہی کانسیپٹ ہے، اس کے اندر علامہ کی پوری فلسفی بیس کرتی ہے، اور اس کے اندر ساری وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو پھر آگے ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اپنی زندگی کے لیے اور ذات کے علاوہ آپ کی معاشرتی زندگی کے لیے. جو علامہ صاحب کی ہے وہ خود ہی وہ بیسیکلی ڈائریکٹ ہے کہ وہ سرونٹ آف گاڈ ہے. کریٹ، وہ جو کہتے ہیں کریٹنگ یور سیلف دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ. تو جب وہ اچھا، جب آپ سرونٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علامہ کے نزدیک یعنی اس کے بھی مختلف معنی ہوں گے. ٹھیک ہے، علامہ کی خودی کے اندر یہ ڈسٹنکشن بھی ہے کہ وہ ڈسٹنکٹ ہے، وہ اپنی ذات کی نفی نہیں کرتی، تو وہ ریفلیکشن ہے. اس کے بجائے ہم سرونٹ کے بجائے اگر ایسا لفظ استعمال کر لیں، بندہ بھی ایٹریبیوٹس اپنے اندر کریٹ کرتا ہے وہ خدا کی، تو اس میں بھی ایک یونیکنیس ہوتی ہے. وہ اپنے انداز سے اس کو لے کے چلتا ہے. ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یونیکنیس آ جاتی ہے اس کی. ہم اس کے برعکس قرآن کا اپنا لفظ کا یوز کر رہے ہیں. خود ہی شیئر ہونا کر لیں. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ سلیو کا زیادہ اپروپریٹ ہے. سلیو کا لفظ زیادہ قرآن میں بھی عبد کا ادھر ایک تھا علامہ عبد کا معنی ہوگا امبیسڈر آف گاڈ آپ کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ کا معنی بھی تھوڑا دوسرا کریے. ہاں وہ اس میں وہ فرق ہے کہ وہ نہیں آپ اور اچھا آپ کے ہاتھ نہیں بیٹھا بتا دیں نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو آپ نے اس میں بھی ریلائز نہیں کیا، اب نے خود ہی ریلائز نہیں کی. یعنی وہ ابھی تک ایک بلائنڈ بلیف کی اسٹیٹ میں. اب تو ایک آرڈنری معنی میں آ گیا نا، جسٹ سلیو آف یو کین بی سلیو آف یور اون ڈیزائرز اور دی مٹیریل ورلڈ، یا یو نو اب کی کوئی سے نہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اب تو ہو کا وہ فرق کرتے ہیں کہ اب دیگر اور اب تو ہو دیگر. اب تو ہو کی وہ بات کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ علامہ کی خودی کے کانسیپٹ کے اندر
اب بھی وہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا سلیو ہے کہ جو کہ بالکل ہی سوچتا سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی اپنی ول بھی نہیں ہے اور اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے اور اس نے بس اپنے آپ کو سبمیشن ہے, کمپلیٹ سبمیشن ہے. لیکن ایسی ڈسٹنکشن ہے کہ علامہ ایون جو خود ہی اصل میں اس کا جو ہائیسٹ درجہ ہے وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ سپریم خود ہی ہے, سپریم بینگ تک وہ بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے اگر ذات سے شروع ہوتا ہے. ہاں جی سر. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ اب تو وہ ہے جو کہ اس کے اندر سبمیشن کمپلیٹ ہے, بٹ دیٹ سبمیشن انیبلز ہم ٹو بی کمپلیٹلی فری ٹو ڈو اپنا اس کو فریڈم آف ایکشن اس کے اندر شامل ہے. تو سب ہاں وائس سرجن کا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. اس میں خلیفۃ اللہ کی ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں. وعلیکم السلام. یہ ایک کشمیری آتھر ہیں, انہوں نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے علامہ کے مرد کامل کو, the slave with the attributes of the master. I think it's a very زبردست قسم کیا نام بلقیس داس. یہ تو صرف وہی غلام کا اسی بات کے اوپر ہم نے سوچنا ہے کہ غلام آپ خودی کا بھی تو نیگیٹو کنوٹیشن ہے نا, لیکن آپ اس کی پازیٹیو دیکھنا ہے. اور یہ جو غلام ہے یہ وہ ان تھنکنگ بینگ نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ کانشیس ہے, یہ اویئر ہے. کانشیسنیس کا لفظ ہم نے نہیں لکھا, لیکن یہ سیلف کانشیس ہونا یا کانشیسنیس اس کی جتنی زیادہ ریفائنڈ ہوتی چلی جائے گی. انٹلیکٹ نہیں لکھا ہم نے, انٹلیکٹ بھی اس کا ظاہری بات ہے کہ ایک اہم حصہ ہے. یہی انٹلیکٹ ریفائن ہوتے ہوتے انٹویشن بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اقبال. پھر آپ اس میں لکھنا کرو عشق سب سے جوش اور جذبہ آیا ہے اور عشق نہیں آیا. سب سے کلوزسٹ ڈیفینیشن ایگو. اچھا, یہ ایگو سیلف ہوڈ ہے, اس کو یاد رکھیں کیونکہ ہم انگلش لینگویج میں جو لفظ اب استعمال کرتے ہیں ایگو, وہ انا کے معنی میں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. تو علامہ کی یہ خودی جو ہے یہ انا کے معاملے میں کے معنی میں نہیں آئی, ٹھیک ہے. یہ جو ایگو ہے میں نے اس لیے اس کا ترجمہ نارملی اب نہیں کرتی اس طرح سے, سیلف ہوڈ ہی کرتی ہوں. پہلے یہ کیا جاتا تھا ایگو, پہلے شاید ہم اتنے انا پرست نہیں تھے تو ہم اتنا زیادہ اس کو انا کے اندر نہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہوں گے. بہرحال یہ سارے ایٹریبیوٹس ہم میں سے ہر انسان کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. ہم وہ جو پاور, ہم وہ جو ساری چیزیں اپنے سے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایکچولی بتانے کا مقصد یہ کہ وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہوتی ہیں یا وہ ساری موجود کہاں پر ہیں, وہ ساری کی ساری ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. اور یہی علامہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے اندر جو ہے خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے, نکل کر ہلکا شام و سحر سے جا بدا ہو جا. تو آپ اپنے اندر جب جھانکنا شروع کرتے ہیں یا آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں, یہ زندگی کا سلسلہ. ہاں جی آپ ایڈ کرو. اس میں جو خودی کا جو جرنی ہے نا جو علامہ کی ہے وہ بغیر خدا کے اس کے نا انوالومنٹ کی, اس کو شامل کیے بغیر آپ آگے نہیں چلتی. جو کہتے ہیں نا کہ ہم سے خدا خودی طلب و ہم سے خودی خدا طلب, یعنی یہ ہوئے آپ نے جانا آپ نے, یعنی کہ خدا خودی سے خدا کی طرف اور خدا سے آپ نے واپس خودی کی طرف کیا. یعنی اس خودی کو ہم پہچانیں گے کیسے, ٹھیک ہے. پہلے تو بات یہ آ رہی تھی کہ خودی کیا ہے, ابھی تک ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہم سب کے نزدیک خودی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کوئی ایک نقطہ نہیں ہے جہاں پر آ کر ہم جو ہے اس کو کہیں کہ اب یہ مکمل ہو گئی. یہ ایک جرنی ہے جو ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر جاری رہے گی آخری سانس تک. اس کی ہم کس طرح سے اس کو نرچر کرتے ہیں,
کس طرح سے اس کو جو ہے وہ بہتر کر پاتے ہیں, یا پھر اس کے اندر کچھ نیگیٹو چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ خود ہی ہمیشہ تربیت ہی پا رہی ہو, گروم ہی ہو رہی ہو اور اچھی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا, ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ جس میں انسان پھر جاتا ہے اور وہ نیچوں میں بھی سب سے نیچ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر کیپیسٹی یا پوٹینشل دونوں طرح سے بیسیکلی خود ہی فریڈم آف چوائس تو انسان کی ہے نا, اس کی کون سا اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہم سلیو ہیں, لیکن ایسے سلیو نہیں ہیں جس کے اوپر فریڈم آف چوائس نہیں ہے. تو ہم سارا بلیم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے کہ بھئی یہ تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرسٹلی جب بھی ہم اب اپنی ذات کے بارے میں سوچیں میں کون ہوں, یا کوئی بھی ہم سے یہ سوال کرتا ہے, تو ہمارے لیے نام ہماری پہچان ضرور ہے, ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ایک جرنی ہے. آپ لوگ جس مقام تک پہنچے ہو, بے شک تعلیم کے لحاظ سے, بے شک اور معاملات میں, وہ آپ کی ایک جرنی کو سگنیفائی کر رہا ہے. لیکن دیٹ جرنی از ناٹ یو, دیٹ نیم از ناٹ یو. واٹ آر یو, آپ کیا ہیں, اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی ہوں گی. آپ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہیں, اور اس سے بھی بہت زیادہ. یہ تو ہم نے ابھی چند چیزیں لکھی ہیں, یعنی خود ہی میں آپ کے دن اور رات کی زندگی کا ہر پہلو شامل ہو سکتا ہے, بیکاز دیٹ از اے پارٹ آف یو. وہی سب کچھ جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ اور نہیں کہیں سے بھی آ رہا ہوتا, وہی چیزیں جو ہماری ذات کے اندر ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بعض اوقات ہم خود بھی نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, آپ میں سے کتنے لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ سوچا ہے کسی نے؟ شوق ہے, پیشن ہے, کیا, لیکن ٹیلنٹ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ یہ میرا ٹیلنٹ ہے. کوئی ایک اس کا جواب دے دے. یہ تو آپ مجھے بتائیں گے ٹیلنٹ کیا ہے, اسکل کیا ہے. اسکل آپ کی مہارت ہے, ٹھیک ہے. ٹیلنٹ آپ کا کوئی ایسا پوٹینشیل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از سم تھنگ وچ یو گڈ ایٹ. I can paint. دیٹس اے ٹیلنٹ, دیٹس بیوٹیفل. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کا پیشن کیا ہے؟ میرا پیشن یہ ہے. Teaching. اوکے, آپ میں سے کسی کا پیشن, بیکاز ہم بڑی یہ اس کی بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی. آپ کا پیشن کیا ہے؟ اگر آپ نے نہیں سوچا تو اب سوچیں. یہ جو ساری چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں وہ اس لیے ہیں وہ کہ آپ کے اندر کس چیز کے لیے جنون ہے. جنون میوزک کا. اوکے, عشق, محبت, جنون, ان کے بھی مطلب آپ مدارج سمجھ رہے ہیں کہ جنون, جنونی کس کو کہتے ہیں ہم, جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ دیوانہ ہے بس, ٹھیک ہے. تو somebody who is crazy about something, کیا ہے آپ کا پیشن؟ کس چیز کے بارے میں آپ کے اوپر جنون سوار ہو جاتا ہے؟ جب جنون سوار ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں, کیونکہ ہم نے تو ابھی عشق اور محبت کی بھی نہیں بات کی بنیادی, تو آپ لوگوں کو سیدھا میں جنون پر نہیں جانا چاہوں گی. اوکے, آپ کا جذبہ, آپ کے اندر کہیں کہ میرے اندر اس کام کے لیے بہت جذبہ ہے. کس کام کے لیے؟ اوکے, اور باقی سب؟ خدا کا بندہ بننا. اوکے, ہاؤ ڈز دیٹ جذبہ ٹرانسلیٹ انٹو؟ اتنی یا تو بندہ ایک خدا بندہ صحیح. لیکن وہ جو بندہ خدا بن جاتا ہے پھر وہ زمانے کے حساب سے ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں سوچیں کہ یہ سب کچھ اوکے, جوش کس چیز پہ آپ کو چڑھ جاتا ہے؟ کس چیز پہ آپ کا جوش؟ بس ہم نے غیرت نہیں لکھا, ویسے وہ بھی علامہ کہتے ہیں, لیکن اس سینس میں نہیں جس میں ہم معاشرے میں عام رائج دیکھتے ہیں. وہ غیرت ایمانی کی بات. کس چیز پہ آپ بس جوش میں آ جاتے ہیں؟ یہ وہ باتیں جو ہم نے سوچنی ہیں. اوکے, آج ہمیں نہیں بھی پتا, لیکن آپ نے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. اوکے, جوش میں آ جاتے ہیں آپ. بہترین. جو جوش میں آنا ہے وہ کوئی اس کے ساتھ مقصد اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اگر ان میں سے کوئی بتائے, یہ تو جوش میں ہی نہیں آ رہے سر. ابھی وہ بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ پہلا کوئی کون کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ دس از لیک آف سیلف کانفیڈینس. اپنا آپ کو
جو ہے نا یا سر یہ جوش میں آتے ہی نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہے. ہمارا مسئلہ ہے. یعنی دیکھیں اگر یہ کسی بھی چیز پر جوش میں آتے ہوں پھر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس بات پہ ہم جوش میں آ رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ باتیں ہیں جن پہ جوش میں آنا چاہیے. اسٹڈی میں جو ہم بیٹھے ہیں کیا ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایز اے جوش itself of learning something? passion to learn کیسے, پیشن, but that learning, that passion is there. تو آپ لرن تو کرنے کے لیے آپ کو لے کے کہاں جائے گا. It has to take you somewhere, that passion. It has to translate into your amal. یہ جو جذبہ ہے یہ بھی کوئی مطلب یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے, ان میں سے ہر لفظ کی گہرائی میں کتنے سارے معنی ہیں. بٹ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے لیے وہ زندگی میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, بیکاز یہ الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں. مثلاً محبت سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, عشق آپ کے لیے کیا ہے, اور مجھے کتابی باتیں نہیں, مجھے پریکٹیکل. عشق کی اور اس کی بات کروں, میں کلیم نہیں کر رہا لیکن ایک کوشش ہے کہ عشق رسول میں پوری طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بات ہے, کوشش کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لیے عشق کیا ہے؟ کسی بھی چیز کوئی ایسی ہے جس سے آپ کہتے ہو کہ مجھے اس سے عشق ہے. مطلب محبت ایک بات ہے, وہ بھی بہت خوبصورت جذبہ ہے, لیکن آپ درجے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کتنی مطلب کیٹیگرائزڈ ہیں, کتنی لیئرز ہیں ان کی. میڈم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وی نو دیز تھنگز ایٹ سرٹن لیولز اور پوائنٹس, بٹ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ڈسکشن نہیں ہوتی اس حوالے سے. مائٹ بھی میرے لیے کہ چھوٹی چیز کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہو کہ میرے لیے وہ جذبہ ہو, تو ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کسی کے لیے بڑی چیز اس کی پاس ہو لیکن وہ اس کے بعد کیپیسٹی کم ہو, بٹ وہ اس کا چلے جب بھی آپ کسی چیز کو ایکسپلین نہ کر پا رہے ہو اپنے آپ کو بھی, تو آپ کو سوچنا چاہیے ہر چیز کی نشانیاں ہوتی ہیں, کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑا کوئی نہ کوئی. مثلاً عشق اور جنون کا, جذبوں کا, ان کی ہائٹ کو ماپنے کے بھی کوئی پیمانے ہوتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے وہ پیمانہ؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنا آپ بھلا دے, کوئی ایسی چیز جس سے آپ کھانا پینا چھوڑ کر سکتے ہو, جس کے لیے آپ اپنی نیند قربان کر سکتے ہو, یا آپ کو یاد ہی نہ رہے. آپ نے ایسے بہت سے واقعات سنے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے, کوئی پینٹنگ شروع کرتا ہے پینٹر اور اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کوئی ہمارے پاس صحابہ کی مثالیں, نماز پڑھیں پتہ ہی نہیں ارد گرد تلواریں چل رہی نہیں چل رہی. مطلب کسی بھی طرح کا ہمارے پاس پیشن, جذبہ, جنون, عشق ہو سکتا ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ الفاظ ہم عام استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں, لیکن یہ ہمارے لیے ہماری عملی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے. یعنی they don't translate into anything into our lives maybe. That is why we don't know. میرے لیے پیشن کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں, میرے لیے جذبہ کیا ہے مجھے نہیں پتا, میرے لیے جنون کیا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے کس بات پہ جوش آتا ہے مجھے نہیں پتا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے سوچنی ہے, بیکاز یہ آپ کی خودی ہے. ٹھیک ہے, کوئی سا بھی شخص جو جوان ہو, اس کے اندر جوان خون دوڑ رہا ہو, اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے دیز آر تھنگز یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. پھر پرپز کی بات آئی ہے جو سر نے بھی کہی ہے, اس کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہے, اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ ہوگا, مثلا آپ کو جنون ہوگا لیکن اس کا پرپز نیگیٹو ہوگا, تو پھر دنیا میں کیوس ہوگا, ڈسٹرکشن ہوگی, وہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. مثلا آپ کوئی ایسا جنون بتائیں جس کا تو یہ ایک پرپز ہے. آپ کس لیے پینٹ کرتے ہیں؟ سیلف گریٹیفیکیشن. آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے, یہ کوئی چھوٹا پرپز ہے. اگر کسی کا اس سے نقصان ہو رہا ہے کسی بھی ذات کا, تو اس کا وہ نیگیٹو پرپز ہے. فار ایگزامپل میں اتنا پینٹنگ میں مغرور ہو جاتا ہوں کہ I'm not getting a job, I'm not taking care of myself, my family. تو یہ ان کے لیے نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کے. لیکن in itself وہ پینٹنگ کے ایلیمنٹ تو نیگیٹو نہیں, پرسنلی بھی نیگیٹو نہیں. اور دوسرا اس میں صرف دوسروں کا نقصان نہیں ہے, یہ ہمارے پیمانوں کا بھی قصور ہے. ہم نے سکسیس کو کس طرح سے ماپنا شروع کیا ہوا. سو مے بی ہم ایٹ اے سوسائٹل لیول, کیونکہ میں سوشیولوجی کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں, مے بی دیر از سو مچ جو ہماری پرسیپشنس میں ادھر غلط ہے. یعنی وائی شوڈ ایوری آرٹ, وائی شوڈ ایوری پیس آف ورک ٹرانسلیٹ انٹو سم مانیٹری گریٹیفیکیشن. تو پھر بیلنس نہیں ہم نے یہاں لکھا, لیکن بیلنس کی بھی بات آئے گی. تو جو آپ کی اپنی ذات کی خوشی ہے, بہرحال اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ہم لوگ پرپس کو کیا رسپانسبلٹی کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں کہ I owe responsibility to my family, that should be my purpose.
पर्पस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उससे अलग चीज़ है, लेकिन वो भी अहम है. पर्पस तो मकसद है, ठीक है. हर चीज़ का मकसद, आप लोग यहाँ आए हैं उसका कोई मकसद है. अगर उसका कोई मकसद नहीं है तो फिर आप उससे कुछ मतलब पा भी नहीं सकेंगे ना, हासिल भी नहीं कर सकेंगे अगर तय नहीं किया हुआ. कभी ये भी एग्जैक्टली कभी ये भी होता है कि आपके सामने जो मकसद होता है आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़नी पड़ती है उस मकसद को अचीव करने के लिए. जितना बड़ा मकसद होता है, जितना बड़ा मकसद होता है उतना ज़्यादा आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ठीक है. जितना बड़ा ख्वाब देखना है उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी. तो छोटे छोटे मकसद के लिए, यहाँ तक आने के लिए भी यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू, और उसका पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है तो आप उससे क्या हासिल करेंगे. सो फिर अगर मैं पूछूं कि यहाँ आने का मकसद क्या है, एंड दिस इज नॉट, मतलब इट्स जस्ट अ वेरी कैजुअल डिस्कशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मकसद है ना. देयर नोबडी इज बाइंडिंग यू फॉर इट. क्या चीज़ लेकर आती है आपको, चले आप मुझे अगर ये बताएं. ओके, अब ये जज्बा आया ना, तो ये जज्बा इज ट्रांसलेटिंग इनटू समथिंग प्रैक्टिकल, ठीक है. और ये जज्बा मौजूद है, सिर्फ हम इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे. हो सकता है आप भी ना सोच रहे हो कि ये जज्बा है मेरे अंदर जो मुझे खींच कर ला रहा है, और तो कोई चीज़ नहीं है. मेरे लिए इस्लाम को अपनी पूरी एसेंस के साथ समझना. ओके, आपको लगता है कि आप इस्लाम को पूरी एसेंस के साथ समझेंगे, और क्या चीज़ लेकर आती है आपको यहाँ. जो आप कहना उसको जानना, फिर मानना और अमल. ठीक है, क्योंकि कोई है चीज़ है ही नहीं ईमान के साथ अमले साले, ठीक है ना. तो ये चीज़ें कंडीशनल है, कैसे पता चलेगा. अब दावे तो हम कोई से भी कर सकते हैं. सो हाउ विल वी प्रूव कि वो दावा सही है या नहीं, वो हमने उसको प्रैक्टिकली कुछ ना. तो जो भी चीज़, एक तो आप याद रखें फ़लसफ़ा भी हम पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, मगर हर फ़लसफ़ा ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग मीनिंगफुल. वो प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं है टेंजिबल हो, ठीक है. ये ज़हन में रखें. उसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूर आपको सामने ही पड़ा हुआ नज़र आएगा या आज ही नज़र आएगा. उसकी कोई टाइमलाइन हो सकती है जो बहुत लंबी हो और हमें नहीं पता, और हर एक की अपनी अपनी टाइमलाइन होगी, ठीक है. जो शख्स आज हो सकता है पेंटिंग को एज अ पैशन कर रहा हो, वो 10 साल बाद बहुत बड़ा पेंटर बने और कुछ भी ना हो, ठीक है. तो हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में किसकी क्या टाइमलाइन है. और खुद ही की ये बात हमने कही है, डिस्टिंक्शन का मतलब ये है कि मेरे और आपके ऊपर सेम फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा. मेरी खुदी किस लेवल पर पहुंची है, किस मकाम पर पहुंची है, इसके दर्जात हैं, ठीक है. अलामा बिलीव्स इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ खुदी. अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो हो सकता है आप बिल्कुल एक मिनाइल लेवल पर सारी ज़िंदगी गुजार दें, या मैं बिल्कुल एक आम लेवल पर गुजार दूं, शऊर भी पैदा ना हो, कुछ गहरी रिफ्लेक्शंस जो है वो भी पैदा ना हो सके ज़िंदगी में. ये ऐन मुमकिन है. ये भी हो सकता है कि हम एक जगह पर मौजूद हो लेकिन हम लोग खुदी के लिहाज से मुख्तलिफ मकामात पर हो. ये जो हम बाज़ लोगों के साथ कंपैटिबल फील करते हैं, बाज़ लोगों के साथ हम कंपैटिबल नहीं फील करते हैं, वो भी यही होता है. मे बी हम किसी और इसमें ये मतलब नहीं है कि हम कोई ऊंचा और कोई किसी नीचे मकाम पे. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑन वेयर यू स्टैंड एट योर पर्सनल ग्रोथ लेवल, या एक पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल पर, या अवेयरनेस लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर. तो आप अभी उस दर्जे पर पहुंचे ही नहीं है जहां आपको वो चीज़ें समझ आ सकें. तो उस दर्जे तक पहुंचने के लिए कोशिश करना, ठीक है. और ये डिस्टिंक्शन की बात है कि मेरी खुदी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसकी तरबियत, इसका शऊर, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करना, इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है. खुदी कैन बी कॉल्ड एन अनटैप्ड पोटेंशियल, जिसको आप जितना टैप करेंगे और जितना ज़्यादा उसको जो है आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो बढ़ जाएगी. आपको पता है कि इंसान के जिस्म की भी सारी सलाहियतें इलास्टिक होती हैं. आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं. आपको पता है कि इवन हड्डियां जो हमें लग रहा होता है कि बज़ाहिर फिजिकल ऐसी चीज़ जो कि मांस हो, हमें लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है. हम समझते हैं वो इलास्टिक नहीं है. आज इस हाथ को मैं बांध दूँ और इस्तेमाल करना छोड़ दूँ, ये बेकार हो जाएगा, कुछ अरसे बाद सुकड़ भी जाएगा. इसके अंदर खून की गर्दिश भी जो है वो कम हो जाएगी. तो द मोर यू यूज़ योर पोटेंशियल, ये अल्लाह ने खुद ही की सलाहियत रखी कि खर्च करने से कम नहीं होता बल्कि खर्च करने से बढ़ता है, ठीक है. उसको डायरेक्ट करने की एबिलिटी आपके पास है. ये पावर आपकी है, ठीक है. ये वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर पूरी पावर, पूरा कंट्रोल मेरा है. Nobody can take that power from me. ये चीज़ आप याद रखें. डॉक्टर भाई, आपने जो चार्ट बना दिया ना, इनके, दिस
can be a very good thing for your self assessment, point by point. اور ابھی تو اپنے آپ کو انالائز کرنا شروع کریں کہ بھی اویئرنیس میں اپنا لیول سیلف اسیسمنٹ کریں کہ ذرا یہ گولس پہ کہاں ہوں میں, ٹیلنٹ میں میری, مطلب یہ پوری زندگی کا نقشہ ہے اور یہ آپ نے بنایا, میں نے تو بنایا بھی نہیں, یہ آپ کی باتیں جو وہاں لکھی. سو یو آلریڈی نو دیز تھنگس آر آلریڈی ود ان یو. لیکن اگر آپ جو ہے اس کو پہچانیں گے نہیں تو ہم ساری زندگی بغیر اویئرنیس کے گزر سکتی. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. بہت چھوٹی عمروں کے اندر لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے اور لوگوں نے بہت سارے جو کام کیے بہت ینگ ایجز میں کیے. کام کرنے کی, بڑے کام کرنے کی اصل عمر تو چھوٹی عمریں ہی ہیں. بعد میں تو آپ ایک سمجھ لیں کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا کام کر سکتے ہیں. جو عمل والا کام ہے, جو کر کے دکھانے والی چیزیں, آپ دیکھیں جتنے لوگ کوئی بھی بڑے تھاٹ لیڈرز رہے یا جو بڑے لیڈرز رہے وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بہت زیادہ بڑے کام کر چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مائیکل اینجلو کے اتنے مشکل اسکلپچرز اور اتنی زیادہ مشکل 20 سال کی عمر میں, 24 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو گئی. سو ڈونٹ تھنک کہ ابھی آپ نے بہت زیادہ اور عمر گزارنی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. حل کیا کچھ لوگ 40 سال میں وہ کام کرتے, کچھ 1 سال میں کر لیتے, پوٹینشیل اسی کی. اس کا کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ خود ہی کے درجات ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ درجات خود ہی ہیں, کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مقام پر ہم سارے جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے مختلف درجات ہیں. کون کس درجے پہ, اچھا ہم نے دوسروں کے بارے میں تعین نہیں کرنا, بیکاز وہ جس بھی درجے پر ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ساری تربیت میری ہے, یہ میرے لیے. جسٹ ریمبر دیٹ, یہ سارا کچھ میرے لیے. ان میں سے ایک ایک لفظ کو بھی اگر میں دیکھنا شروع کروں, آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ لوگوں کی عمریں بٹوین 20 to 30 ہوں گی, میں اندازہ کروں اگر. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے اندر, آپ کو ابھی میں نے پوچھا تھا ٹیلنٹ کیا ہے, پھر آپ دوبارہ سوچیں آپ کی مہارت کیا ہے. مہارت is something you're really good at. ٹھیک ہے, کیا مہارت ہے آپ کی جس میں میں کہوں کہ وہ اس شخص کی نیش ہے, اگر مجھے یہ کام کروانا ہے مجھے اس سے ہی کروانا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو آپ پیدا کریں. These things can be built. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کسی بھی چیز پر آپ ایک certain number of hours consistently لگاتے ہیں. مثلا آپ 1 گھنٹہ دن کا روزانہ کسی بھی چیز کو دیتے ہیں, وہ 100 دن کے بعد آپ کی مہارت بننا شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی اسکل ہے, بٹ کنسسٹنسی کو صرف کوشش نہیں ہے لیکن مسلسل کوشش ہے. ڈٹرمنیشن کا لفظ کسی نے بولا ہے, مطلب صرف اس ایک لفظ خود ہی کے اندر کیا کیا کچھ ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے, اور اس لفظ کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے بائی دا وے. نہ اس کو ایگو ایکسپیر, ول بھی آ گئی, ول بھی آ گئی اور ول پاور بھی آ گئی, بیکاز یہ بھی دو مختلف چیزیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میں نے بات کی تھی, اس میں خودداری بھی ہے, اس میں انٹیگریٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے, غیرت بھی ہے اس میں, پر وہ والی نہیں جس کے نام پر قتل ہوتے ہیں. اچھا, پاور بھی ہے. سو تھرو ان اینی تھنگ اینڈ دس خود ہی انکمپسز اٹ. اتنا خوبصورت, اتنا ڈائیورس, اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے. نہ ایگو, آپ کو اب آپ کہیں گے ایگو, سو واٹ ڈز ایگو ایکسپلین؟ ایگو کین ناٹ encompass all of these things, all of these attributes. اگر آپ کہیں سیلف ہوڈ تو مے بی تھوڑا سا اس میں کچھ مل جاتا ہے آپ کو, لیکن یہ لفظ ان اٹ سیلف, بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اور ٹرانسلیشن, کوئی اور نیم البدل نہیں ہوتا. سو یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم بھی تو بہت ساری امپورٹڈ ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں نا, تو ہم کوشش کریں کہ ہم خود ہی کی ٹرمینالوجی کو رائج کریں. When we want to talk about selfhood, when I want to talk about it, when I want to write about it, I try to use this term in itself. پھر اس کو آپ explain کر دیں what you mean by it. Okay, it's selfhood, but khudi is all of these things, all of these things. تو اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے آپ دیکھیں. پھر اس سب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی زندگی میں ہم کچھ کر نہیں پا رہے. کیا ہماری زندگی میں وہ تحریک ہے؟ کیا وہ موومنٹ ہے؟ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے, ایفرٹس کیے ہیں. اچھا, ایفرٹس کیے پھر بھی نہیں کر پا رہے, دین یو ہیو ٹو تھنک پرپزفل ایفرٹس تھے, بغیر پرپز کے تو نہیں تھے. جانا ادھر تھا, ایفرٹ میں ادھر کے لیے کر رہا تھا, تو میں نے تو وہاں نہیں پہنچنا تھا. سو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین تھنک اباؤٹ, جو اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اینڈ یس, اٹ از اے ویسل, اٹ از اے کنٹینر دیٹ ہیز آل آف دیز تھنگس. اور اس خودی کا اپنا پرپز کیا ہے؟
اب ہم اگلے اسٹیپ پر تھوڑا سا آئیں. میں وہی بات کروں گا کہ وہ سلیو آف گاڈ. اگر ہم نے کر لیا سلیو آف گاڈ, واٹ ڈز دیٹ مین؟ خودی اب کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے, یہ تو ہم نے سمجھ لیا. خودی سم تھنگ وچ از کانسٹنٹلی ان موومنٹ, اس کو چین نہیں ہے, ٹھیک ہے, بے چین ہے خودی. کیا ہم بے چین ہیں؟ کیا ہمارے اندر کسی چیز کی تڑپ, تشنگی, کسی چیز کا جذبہ, جنون, عشق تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ کر سکتے؟ وہ گاڈ بن جاتا ہے, وہ بھی پھر اٹرنل ہو جاتا ہے نا. پھر وہ یہ خودی کیا چاہ رہی ہے؟ خودی کو آپ دیکھیں ایز اٹ از, ناٹ ایز وہ, اگر آپ ایک اس کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا, خودی از ان بائی اٹ سیلف. اگر خودی ایک اینٹیٹی ہے, ایز این اینٹیٹی خودی کا کیا پرپز ہے؟ یہ ایوالو بھی کر رہی ہے, یہ ہر وقت حرکت میں بھی ہے, یونیکنیس لے کے آئے گی. ٹھیک ہے, اس کی یونیکنیس کیسے آئے گی؟ جو الٹیمیٹ خودی ہے, ٹھیک ہے, جو ہائیسٹ فارم آف خودی. جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا اس فیلڈ میں سب سے اچھا کون ہے. آئیڈیل تو ہمارا وہی ہوتا ہے, یا ہم اسی کی طرح اسپائر کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کرنا, ٹھیک ہے. تو کس طرح سے ہم یہ خودی اسپائر کرتی ہے موونگ ٹورڈز دا ہائیسٹ فارم آف خودی. یہ اس کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از اے پارٹ آف دیٹ اسپرٹ. ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. اور صرف ہمارا یہ ایمان نہیں ہے, جتنے بھی اہل کتاب ہیں, اس کا مطلب ہے اس دنیا میں رہنے والے میجورٹی لوگ, ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. سو وی ہیو این ایسنس, اے ویری اسمال پارٹ, لیکن دیٹ ایسنس آف دی الٹیمیٹ بینگ, دیٹ ڈیوائن بینگ, دا ڈیوائن ایگو یا ڈیوائن خودی, اس خودی کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ, کوئی نہ کوئی ایسنس, کوئی نہ کوئی چھوٹا حصہ ہمارے اندر موجود ہے. تو وہ حصہ اس حصے کی طرف بڑھنے کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمیں خوشی ملتی ہے جب بھی ہم اس کی طرف پروگریس. اسی لیے یہ بات میرا خیال ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ برائی کیا ہے اس کا اپنے دل سے پوچھو, ٹھیک ہے, یا اچھائی کیا ہے اپنے دل سے پوچھو. بیکاز یور ہارٹ نوز. ہم غلط کر سکتے ہیں بٹ دیٹ ول ناٹ گیو اس اے ویری گڈ فیلنگ. یا وہ ہمیں گلٹ دے گا, یا وہ ہمیں کوئی انہیپینس دے گا, یا ہمیں کوئی نہ کوئی اس کی کھٹک دیتا رہے گا, کچھ اور بھی نہیں دے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے اندر انیٹلی وہ کچھ حصہ موجود ہے, اور اسی کی وجہ سے خودی کی خواہش یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اپنے آپ کو, یعنی ٹورڈز بیٹر, ٹورڈز دا ہائیسٹ بینگ, ٹورڈز دا الٹیمیٹ خودی, الٹیمیٹ خودی کی طرف اپنے آپ کو لے جائے. اور الٹیمیٹ خودی از دا خودی آف گاڈ, ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے کافی زیادہ سملر لگ رہا ہے پلیٹو کے فارمس والے کانسیپٹ سے. ایسے ہی. سو مائی کوشچن از, یہ تو آپ ایک جرنی ڈسکرائب کر رہے ہیں, این انڈیویجول خودی اور نان اٹرنل خودی, اٹرنل خودی کی طرف جا رہی ہے. ایسے جرنی, واٹ از دی اینڈ گول دین؟ کیا یہ خودی جیسے پرانے صوفیہ کہتے تھے کہ یہ خودی اٹرنل خودی میں فنا ہو جائے گی؟ یہ ایک اچھا سوال ہے, لیکن ہم نے بات کی تھی ڈسٹنکشن کی. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ٹروتھ از ریلیٹیو, ٹھیک ہے. تو اس کا اسپیکٹرم ہو سکتا ہے اور مختلف اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں, کس طرح سے آپ کس مقام پر ہوں گے اپنی خودی کے لحاظ سے, یا درجات کے لحاظ سے, یا انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے. اس لحاظ سے ہمیں وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. لیکن اگر فنا کا مطلب ضم ہو جانا ہے تو ضم ہونے کے بعد تو پھر اپنی کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہی. لیکن پھر جرنی تو اسی طرف جا رہی ہے جو آپ ڈسکرائب کر رہی ہیں. ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے اندر شامل ہو لیکن وہ اپنی ڈسٹنکشن برقرار رکھے. ایسی کوئی پاسبلٹی ہے آپ کے ذہن میں؟ مطلب سارے سوالوں کے جواب ہمیں آج ملیں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن سوال ریز ہوں, ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں. یہ تو ایک پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے وحدت الوجود کا, جو سر آپ کو کسی وقت ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ, رموز بے خودی کے. کیا ہوا میں نے کئی دفعہ کیا ہوا. میں اسی لیے سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ جو آپ نے جرنی ڈسکرائب کی ہے, ایون نیو پلیٹونک فلاسفرز کا فارمز کے اوپر جو کرٹیسزم تھا وہ بھی یہی تھا, اور ماڈرن صوفیزم کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو. اگر ہم اس جرنی کو الٹا کریں, بجائے اس کی کہ ایک ہیومن اینٹیٹی ایک اٹرنل اینٹیٹی کی طرف جا رہی ہے اور اس کی شکل لے رہی ہے, اگر ہم کہیں نہیں یہ اس کا اپوزٹ ہے, دا پرپس آف خودی از کہ اس نے وہ مشاہدہ کیا ہوا ہے, اٹ از اے پارٹ آف اٹ, یا اٹ واز اے پارٹ آف اٹ. اب اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ ریلم تھا
اس کو ریپلیکیٹ کرے اس دنیا میں, بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف جائے, وہ پرفیکشن یہاں لائے. which brings us to the original وہ جو کیلیفیٹ والا کانسیپٹ ہے کہ خودی کو میکسیمائز کرنے کا پرپز یہ ہے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر گاڈ لائک ایٹریبیوٹس, فار ایگزامپل بیلنس, فار ایگزامپل جسٹس, فار ایگزامپل ٹروتھ لا سکے. سو ان دیٹ وے آئی سی کہ دونوں خودیز ڈسٹنکٹ رہیں. اٹس لائک ایک کنٹری کا ایمبیسڈر, ایک پریزیڈنٹ اپنا ایمبیسڈر کسی اور کنٹری میں بھیجتا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر میں نے متعین کیا ہے وہ تم وہاں جا کے نافذ کرو. بٹ اف وی سے کہ نہیں, اس ایمبیسڈر کی الٹیمیٹ جرنی واپس اسی کنٹری میں آ جانا ہے, تو پھر وہاں کا کیا ہوا جہاں پہ اس کو بھیجا گیا تھا بائی سرجن بنا کر. اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے مزید, اور ایک سے زیادہ پرسپیکٹیوز ہونا میرے نزدیک تو یہ اچھی بات ہے, یہی خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی بات کی. اور جو بھی بڑا ویژن یا بڑی سوچ ہوتی ہے اس کی کوئی ایک تعبیر نہیں ہوتی, کیونکہ اگر ایک تعبیر ہوگی تو آپ اس میں اس کو مقید کر دیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہیں, فلسفی بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے تھنکرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, لیکن بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی سوچ کو سب لوگ اون کرنے لگ جاتے ہیں ریگارڈلیس کہ وہ کس بھی پرسپیکٹیو سے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوچ کے اندر یہ اسکوپ تھا, تو میں وہ اسکوپ ختم نہیں کرنا چاہوں گی. مثلاً میں ٹرکی میں رہتی ہوں اور میں کونیا گئی, ایک سے زیادہ دفعہ گئی ہوں وہاں. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جو ہیں ان کا موزولیم ہے. تو وہاں پر جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ دیکھو دنیا جہان سے مختلف طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے دلوں میں اتنی محبت ہے, اتنی عقیدت ہے, ریگارڈلیس آف دیئر ڈفرینسز. تو میں وہاں جا کر ہمیشہ صرف یہ سوچتی ہوں کہ اس شخصیت کے اندر کیسی یونیورسل محبت ہوگی یا کتنا بڑا ویژن ہوگا جس نے ہر طرح کے لوگوں کو انکمپس کر لیا. ہماری تو سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایک پرٹیکولر طرف اگر ہمارا رجحان ہوتا ہے تو ہم دوسری طرف کے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. ہمارا دل ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اس کی سوچ میرے سے مختلف ہے تو ہی از ناٹ ویلکم. ایسے ہماری اگر ہم نہ بھی یہ کہیں, اگر ہم نہ بھی کریں تو ہماری سوچ کم از کم اس طرح کی ہوتی. سو ہاؤ ٹو بلڈ سچ اے ویژن, یہ اصل میں وہ ویژن ہے جو بنانا چاہیے کہ وچ کین انکمپس ایوری تھنگ. What you are saying could be very true. It's a good perspective. It's a new perspective of looking at things. But the way I see it as a journey from اپنی ذات سے اپنی جو سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ذات کامل ہے اس تک کا سفر. And both could be done at the same time as well, by the way. اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. We all understand, ہم میں سے سب جو ہیں وہ ایک وقت میں دنیا کی زندگی میں مختلف جرنیز آلریڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک سے زیادہ جرنی بھی ہماری جرنی کا حصہ ہو سکتی ہے, لیکن ذات میں ایسا ضم کر دینا کہ وہ اپنی شناخت ختم کر دے, یہ چیز جو ہے نا یہ اس کو دل بھی قبول نہیں کرتا, اس کو پھر پرپس ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے علامہ جو الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یونیک, سب سے یونیک خودی خدا کی ہے اور ہم بھی یونیک ہیں لیکن ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. تو یہ جو جرنی ہے اٹ کین گو ٹوورڈز نیگیٹو سائڈ آلسو. شیطان کی بھی خودی ہے, یہ آپ کو ذہن میں رکھیں آپ. تو وہ مقصد کہنے کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط خودی اس کی ہے who is closest to God. وہ لفظ کلوزسٹ کا استعمال کرتے ہیں, وہ ضم ہونے کا نہیں کرتے. اینڈ کلوزسٹ کو اگر آپ وہ اس رسول اللہ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, معراج میں وہ دو کوسین کے فاصلے کے اوپر جو تھے, تو دیٹ از معراج ہے خودی کا, جہاں پہ خودی ضم نہیں ہوتی لیکن وہ خدا کے سب سے نزدیک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے اپنے جو بھی اعمال ہیں یا اپنا عمل ہے وہ کس طرح جو بھی مٹیریلائز ہوتا ہے وہ تو ایک اور بحث ہے. لیکن یہ سلمان جو بات کر رہے تھے وہ ضم ہونے والا تو علامہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ آپ کو فراق کے کانسیپٹ ایک بات. میم آپ نے وہ بات کی کہ بہت سی چیزوں کی یعنی کہ وہ تعبیر مختلف بھی ہوتی ہیں, لیکن اب جیسے میرے ذہن میں آیا تھا کہ جو توحید ہے اس کی تو لیکن جو تعبیر ہوگی وہ تو ایک ہی ہوگی نا, اس کی آپ ڈفرینٹ تعبیریں تو نہیں کر سکتے. اس کا تو آپ کی ڈائریکشن بھی کہیں اور نکل جائے گی اگر آپ مختلف ایک ہی چیز کی مختلف تعبیریں لے کر چلیں. مثلا کیا ایک تعبیر ہوگی توحید کی؟ کیا ہے توحید کی کہ مطلب کہ لا الہ الا اللہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ پھر آپ کسی اور غیر اللہ کی طرف آپ نہیں, پھر آپ
ٹھیک ہے, لیکن اس لا الہ الا اللہ کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہسٹری کے اندر لا الہ مطلب کہ توحید کی تعبیر کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری ڈائریکشنز میں موجود ہیں, اور اسی کے اوپر بہت سارے کانفلکٹس بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ دیٹ مینس کہ لوگوں کی اپنی انٹرپریشنز اور اپنی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بھی, اس کے اندر بھی ایک ایکسکلوسیوٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرپز ہی غلط ہے. پرپز وہی ہے, لا الہ الا اللہ ہی ہے, لیکن اس کی کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے تو ہمیشہ جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑی مطلب مجھے خوشی ہوتی ہے ان سے. دا ریزن از ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دیز آر کانفلکٹنگ پرسپیکٹیوز, بٹ اگر یہ نہ ہو تو یہ جو اسکوپ ہے, اگر سپوزنگ ایک ہی چیز صرف ٹھیک ہو تو ساری دنیا کے سارے لوگ وہ کر پائیں گے؟ ایسے ممکن نہیں ہے. آل آف اس, اللہ کی اس دنیا کا, اس کائنات کا رنگ اختلاف ہے. اختلاف doesn't mean being opposed to one another. اختلاف means تنوع, یعنی it means مختلف ہونا. ٹھیک ہے, اگر آپ سب کچھ ایک جیسا کر دیں گے تو اس میں خوبصورتی کہاں سے آئی؟ جب اختلاف آپ کے سامنے ہوتے تو جو آپ کا جس پہ ایمان ہوتا ہے پھر اس پہ اور زیادہ یقین آ جاتی ہے, پختگی آ جاتی ہے, کیونکہ جب آپ اس کے اوپوننٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ اس میں اگر آپ حق پہ کریں تو اس میں اور زیادہ اچھا, آپ یہ دیکھیں, ہم سب نے ادھر آنا تھا, کہ ہماری ایک جرنی تھی نا آج. ٹھیک ہے, ہم سب ایک راستے سے آئے. اچھا, ہم سب ایک طرح کے ٹرانسپورٹ پر آئے, ہم سب جو ہیں وہ ایک ٹائم پہ گھر سے نکلے تھے. ہم سب مطلب جسٹ لک ایٹ دس, جو ادھر سے آیا ہے اس کو میں کہوں آپ غلط ہیں کیونکہ آپ ادھر سے آئے, نہیں آپ ادھر سے آئے تو آپ ٹھیک ہیں. آپ میرے والی سواری پہ آئے بس صرف تب آپ ٹھیک ہیں. اس سواری کا رنگ بھی ویسا ہی ہو جیسی میری سواری کا تھا, آپ نکلیں بھی اسی ٹائم پر جب آپ جس ٹائم. ایسے نہیں ہوتا. فار می اختلاف اس طرح ہے. ہاں جی, نہیں آپ اختلاف کریں کھل کے. لیکن اگر دونوں ہی سچ ہیں تو پھر اختلاف کا تو فائدہ نہیں رہے گا نا. تو آپ نے کیوں کرنا ہے اختلاف؟ فلاسفی آپ نے ظاہر ہے پوسٹ ماڈرن ریلیٹیوزم ٹریڈیشنلی کسی اسلامک اسکالر لیٹ الون کسی فلاسفر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو اونلی آفٹر رینیسانس کے ہم اس اوپینین کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں کہ چار ہیں تو چاروں ہی ٹروتھ ہیں یا کوئی ٹروتھ نہیں ہے. یہ تو ایک ریلیٹیوزم کا کانسیپٹ جو پوسٹ ماڈرنٹی ہی نظر آیا ہے. اس میں میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوکے چار ہیں لیکن چاروں ٹروتھ نہیں ہیں آپ کی نظر میں, اگرچہ میری نظر میں اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کوئی اس تصویر کے آگے کھڑا ہو اور میں آپ کو ایک پین, اور یہ ہم کریں گے کسی وقت ایکسرسائز, کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا ہے. یقین کریں ہر ایک نے بالکل مختلف چیزیں دیکھی ہوں گی. ایون میں آپ سے اس بات کے بعد اگر پوچھوں کہ آپ لکھ کے دیں آپ نے 3 مین باتیں میں نے کیا کہی تھی, ہر فرد مختلف بات لکھے گا. اب دوسرا جھوٹ بول رہا ہے, نہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. سو دس آپ اس پہ سوچو گے, آج اس کا ہمیں حل نہیں ملے گا, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ میرے نزدیک چاروں کے صحیح ہونے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پرسیپشن کی, لیکن پینٹنگ ایک ہی ہے, لیکن جس نے اس کو جس طرح دیکھا ہے اس نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے. تو اس کے بیان کرنے کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہے, اس کا سکوپ وہ تو ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بائی دا وے, یہ جتنا کچھ بھی ہم ٹروتھ کہتے ہیں یہ بھی تو ٹروتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے, مطلب میں ہسٹری آف آرٹس بھی پڑھاتی ہوں, ہم نے یہ اس کو شروع سے کہاں سے یہ ہسٹری آف آئیڈیاز شروع ہو رہے ہیں, پہلا لفظ کیسے شروع ہوا ہے. پہلا لفظ تو شروع ہی نہیں ہوا, پہلے سمبولزم شروع ہوا ہے, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جب بھی آپ کسی چیز کو ڈپکٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ نے اس کا ایک ریپلیکا تو کریٹ کر ہی دیا نا. سمجھ رہے ہیں آپ, ایک سوچ میرے ذہن میں تھی, جب بھی میں نے اس کو کر دیا ڈپکٹ تو وہ آلریڈی ایک ریپلیکیٹ کر دیا میں نے. تو اس وجہ سے یہ ٹروتھ ان اٹ سیلف ڈیبیٹیبل ہے. اگر تو ہم اب آپ جو کہہ رہے ہیں کسی ایک چیز کو ٹروتھ سمجھ کر اس پر قائم رہنا, یہ تو سب سے بڑی بات ہے. ان پرنسپل یہ چیز ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایسے اختلاف کا ذریعہ بنا لینا کہ صرف میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں, یا چونکہ صرف میرے پاس ہی حق ہے یہی, تو اسی وجہ سے دنیا میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں, مسائل کیوں ہو رہے ہیں, اختلاف کیوں ہو رہے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ دنیاوی معاملات میں تو اپلیکیبل ہے, لیکن وہ جو ہائر فارم کی بات اس میں تو ایک ہی حق ہوگا نا. حق ایک ہوگا, حق تک پہنچنے کے راستے مختلف ہوں گے بس. میں اس کی بات کر رہا ہوں. What shows کہ صرف ایک ہی perception of حق is right.
हाँ कि आपके पास ही वो वाला वर्जन है जो ठीक है. But shows अगर From आपने an भी Islamic perspective की आयत है कि the only religion acceptable is से कनेक्ट करके आपको बात करना, उससे लिंक करके नहीं, इन दीना इंदिल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, लेकिन ये अल्लाह को पता है कि उसका वो एक्चुअल वर्जन कौन सा है, ठीक है. that implies कि it is unperceivable, कि कोई भी नहीं देख सकता. ठीक है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि आप जितनी हद तक, जैसे सर ने कहा है कि वो एस्पिरेशन है क्लोजेस्ट पहुंचने की उस हद तक, तो मेरा काम ये है कि इन सारी चीज़ों के ज़रिए जो अल्लाह ने मेरे अंदर रखी हैं, और यकीन करें इनमें से कुछ को भी हम टैप कर पाए ना, तो हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर ही चलने लग जाते हैं. हमने तो इसमें से कुछ टैप ही नहीं किया. डायरेक्शन भी सही हो, ओरिएंटेशंस भी वो हों जो कि अलाइंड हो विद अल्लाह जो भी हमसे चाहता है, आपके एफर्ट्स भी सही हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो. यानी एंड्स डोंट जस्टिफाई द मीन्स, एंड्स भी ठीक होंगे, मीन्स भी ठीक होंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें असूलों के तहत भी बनानी शुरू कर दो, तो उसके बाद मुझे बताओ गलत कैसे जाते हो. नहीं जा सकते हैं गलत. ये हो सकता है कि आप किसी और रास्ते से पहुंचे, अगला किसी और रास्ते से पहुंचे, तो पहुंचने दें जिसने भी जहाँ से पहुंचना है. आपकी जर्नी ये है, आपकी अपनी ज़ात, आप अपनी जर्नी को तो रिफाइन करें ना. उसके बाद दूसरे की जर्नी के बारे में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो भी इस कोशिश में, हो सकता है आज कोई शख्स बिल्कुल भी ठीक जगह तक ना पहुंच पाए, उसको ये गुंजाइश क्यों नहीं देते कि वो इसके बाद किसी वक्त ऐसा आए, उसको सिर्फ बुलाते रहें, उसको आप रास्ता दिखाते रहें. आपका काम सिर्फ ये, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मुखातिब करके कुरान में कहा है कि आप लोगों को हक पर ले आने के या हिदायत पर ले आने का इख्तियार नहीं रखते, ठीक है. ये मफहूम है कुरान की एक आयत का. तो अगर उनके पास ये इख्तियार नहीं था तो आपके और मेरे पास भी नहीं. हमारा काम क्या है, पहले हम अपनी ज़ात के लिए कोशिश करें, साथ में हम एक गाइडिंग लाइट हो, एक पॉइंटर. अलामा ने क्या किया, अपने अशार में, अपनी शायरी में हमारे लिए निशाने राह रखती हैं, ठीक है, माइलस्टोन्स हैं. हो सकता है तुम कांट और हेगल पढ़ के भी इस तरफ आ जाओ, हु नोज, ठीक है. हो सकता है तुम मार्क्स पढ़ के इस तरफ आ जाओ. एंड देर आर एग्जाम्पल्स, देर आर. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पूरी क्या लाइफ स्टोरी. सो देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन थिंक अबाउट एंड देर आर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू टॉक अबाउट. और ये यहाँ पर आने का मकसद यही है. अब आप लोगों ने अपना मकसद बताया था, आपको क्या चीज़ यहाँ पर लेकर आती है. मुझे यहाँ पर सिर्फ कोई मोहब्बत लेकर आती है. मुझे नहीं पता कि मेरी रूह खुश होती है किसी चीज़ से, या मुझे लगता है कि आई नीड टू गो देयर. तो जब भी मतलब इस तरह की कोई चीज़, हर एक का अपना एक होता है, उसकी वजह हो सकती है, उसका कोई मकसद. लेकिन जब मैं सोचूं कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है. सो यू हैव टू फाइंड योर पर्पस. आप मेरे पर्पस, मैं कहूँ आपका भी पर्पस यही होना चाहिए. भाई आपका पर्पस क्यों ये होना चाहिए. सो टुडे वी हैव जस्ट टैप्ड इनटू वन वर्ड फ्रॉम इकबाल्स शायरी, ठीक है, फ्रॉम इकबाल्स पोएट्री, जस्ट वन वर्ड. एंड ट्रस्ट मी, एक लफ्ज़ को भी हम समझ लें तो आई थिंक सारा कुछ जो है वो सही हो जाता है. और बहुत मुझे हैरत होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने सब पूरा कुरान नहीं पढ़ा हुआ था. सबको पूरा कुरान उनके तो सामने नहीं था, उस वक्त तो उस तरह मुरतब नहीं था. ऐसे भी लोग थे जो दूर से आते थे और कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बता दें जिस पर हम जाएं, अमल करें और हमारी ज़िंदगी जो है वो बस सही हो और हम जन्नत के हकदार बनें. उनके सामने तो पूरा प्रैक्टिकल कुरान था ना. सबके सामने तो नहीं था. आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है. बट मैं ये कह रही हूँ कि हम वो जो एक एक हर्फ, यानी हमारे पास एक गाइडलाइन रिटन फॉर्म में मौजूद है. इसीलिए ये वाली बात आपकी कि सिर्फ ये चीज़ें लिखने से कुछ नहीं होगा. ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हमने इनका एहसास कभी नहीं किया. क्यों? क्योंकि हम इनको अप्लाई नहीं करते. हम समझते हैं जस्ट एब्स्ट्रैक्ट्स, ओ जी जज्बे भी होंगे, जुनून भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा. आप लोगों को किसी को जुनून मेरे हिसाब से नहीं पैदा हुआ आज तक. अगर पैदा हुआ होता तो आप बताते. जुनून इज समथिंग विच मेक्स यू क्रेजी. आपको ऐसा कर देता है कि लोग, आप नहीं कहते कि मैं दीवाना हूँ, लोग कहते हैं कि ये तो दीवाना है. पता चलता है किस चीज़ के पीछे दीवाना. किसी के भी पीछे दीवाने हुए होते हैं ना. आप कहते हैं मैं किसी महबूब के पीछे दीवाना हुआ हूँ, किसी भी महबूब के पीछे, तो मैं मान लेती. लेकिन वो
वो चीज़ जो मतलब वो पैशन होता है तो फिर तो चीज़ों की एनर्जी के लेवल ही और होते हैं. इसका एविडेंस हम यहाँ पे नहीं दे सकते, हमारे घर वाले दे सकते हैं. एविडेंस की बात नहीं, मैं ये बात कर, आपको पता होना चाहिए, घर वालों को पता है या नहीं पता है, ठीक है, और एविडेंस ठीक है, अगर आप पब्लिकली नहीं ये बता सकते, लेकिन जो जुनून होता है ना वो तो उस तक तो मैंने आज इसलिए बात नहीं की कि वो कैफियत होती है जिसमें जब आप किसी को देखकर कहते हैं ना जुनूनी है, आपने उसके लिए पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उसको पागल नहीं कहती, ठीक है, वो ऐसा होता है कि जो हर चीज़ से बेनियाज होकर दीवानावार, बस उसका एक ही जो मकसद होता है ना, उसकी लगन में वो जुट जाता है, फिर उसको ना खाना याद रहता है, ना पीना याद रहता है, ना कुछ और याद रहता है, उसको नहीं पता इर्द गिर्द गर्मी है, सर्दी है, क्या नहीं है. ये वाली कैफियत कभी तारी हुई है? मेरा नहीं ख्याल. महबूब के लिए भी एसी वाली गाड़ियों में ही जाते होंगे, ठीक है, वो जाए ना किसी गर्मी में, सर्दी में, पैदल पत्थरों वाले रास्तों पे, तो फिर मतलब फिर माने. वो टाइम आएगा तो ठीक नहीं, आप अपने पर्पस डायरेक्शन सही करें, सारा कुछ सही करें. इसके बाद ये आज हमारा सिर्फ इतना लेवल था, आपने इस पे सोचना है. मैं चाहती थी कि हम बात करें, आई डोंट नो कितना टाइम है, कि खुद ही के एनेबलर्स क्या हैं और इसके बैरियर्स क्या हैं, और ये सब कुछ भी आपको अपनी ज़ात में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा. फिर खुद ही के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, खुद ही के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं. हम में से सब कोई बहुत ये नहीं है कि इतने रिफाइन हो चुके हैं कि हम तो बस सिर्फ पॉजिटिव ही काम करते हैं सारा कुछ मेरे समेत, ऐसा नहीं है. हमारे ही अंदर वो खैर का पोटेंशियल और वो शर का पोटेंशियल मौजूद है. सो इसको आप पोटेंशियल खैर और शर को आपका काम है हार्नेस कैसे करेंगे, ठीक है. आपके पास ये एटॉमिक एनर्जी है, आप इससे क्या बनाएंगे ये आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये आपके अंदर मौजूद है. तो आप इससे क्या बनाना चाहेंगे, इसके बारे में ज़रूर सोचें. जो इसके लिए आप सोचेंगे उसी डायरेक्शन में फिर काम भी करना पड़ेगा. जिसके लिए काम करेंगे उसका नतीजा निकलेगा. गलतियां करेंगे, ठोकरें खाएंगे, सही रास्ता नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं. अगर वो जज्बे कायम रहेंगे और वो जुनून, पैशन, इश्क सब कुछ होगा, बिल आखिर हो ही नहीं सकता. दिस इज़ अ फार्मूला. तो फार्मूला सही लगाएंगे, कभी ना कभी वो सही काम करेगा, ठीक है. दैट इज इट फ्रॉम माय साइड.